عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاء أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أن أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى أخرجه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وإمامنا وقائدنا إلى جناتك جنة النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء
وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک اور ان کا نظام چلانے والا ہے. جو اللہ رب العالمین یوم جزا کا مالک ہے. جس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے اور اپنی صفات کو بھی بیان کیا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حمد اور ثنا اور تعریف اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کا پالنہار ہے, تمام جہانوں کا مالک ہے. پھر فرمایا مالک یوم الدین, جو روز جزا کا مالک ہے. تو رب اللہ رب العالمین کی صفت, کیونکہ وہی رب ہے سب کا, وہی پیدا کرنے والا, وہی کھلانے پلانے والا. مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ مالک ہے اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں, جتنی بھی دنیا ہے, ان سب کا وہ مالک ہے. پھر فرمایا الرحمن الرحیم, کہ وہ اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. رحیم اور رحیم بھی ہے, مہربان بھی ہے. رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے, معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات بیان فرمائی ہے. اور خاص کر اللہ رب العالمین کی صفت رحمت اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود بیان فرمائی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے جو کتاب اس دنیا کے لیے نازل فرمائی, آخری کتاب, جس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب اب اس دنیا میں نہیں آنے والی اور کوئی کتاب اب نازل نہیں ہونے والی ہے, اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری پیغمبر, خاتم الرسل, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب آپ خاتم الانبیاء ہیں تو پھر آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے. قیامت تک باقی رہنے والی یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام, مقدس کلام, بابرکت کلام. اس کلام کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری صفات کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے. ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب بھی رحمت ہے, یہ کتاب بھی رحمت ہے. اور جہاں اللہ رب العالمین کی صفت رحمت, جہاں اس کتاب کی صفت رحمت, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے
وہ بھی سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو نبی اور رسول ہمیں عطا کیا ہے ان کی صفت بھی رحمت بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ تو بہرحال اس طریقے سے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جو موضوع میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں شروع کیا ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، جس کے لیے کچھ نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور مزید کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل یہ موضوع انتہائی وسیع موضوع ہے، اگر اس پر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس موضوع کا یہ پہلو بھی ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، پھر اللہ رب العالمین کے بعد ایک بندے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوست و احباب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ سارے پہلو ہیں اس موضوع کے، لیکن میں ان ساری تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے ایک مسلمان کو اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور میں نے پہلے ہی یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی تیز مزاج ہے کوئی نرم مزاج ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ ساری حالتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں کس انسان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، کس انسان کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ تو بہرحال مختلف پہلو اور مختلف گوشے ہیں اس موضوع کے، تو میں مختصراً اور مجملاً آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں اور کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی چند آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے لیے نرم بنا دیا۔ پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے اعتبار سے بھی سخت ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں یہ آپ کے آس پاس نہیں رہتے، کیونکہ آپ سخت مزاج ہوتے، دل کے اعتبار سے سخت ہوتے، شدید ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کو نرم بنا دیا۔ تو اس نرمی کا اثر یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام آپ کے آس پاس ہمیشہ جڑے رہتے ہیں،
ہمیشہ آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے چلتے ہیں، کبھی بھی یہ آپ کی مجلس سے دور نہیں ہونا چاہتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جب انسان کو دور ہونا ہی پڑتا ہے، جب انسان اپنے گھر جاتا ہے، اپنے بال بچوں کی خبر گیری کے لیے جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں یہ صحابہ کرام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی مجلس میں رہیں، آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے آگے پیچھے رہیں، آپ کے دائیں بائیں رہیں، آپ کا سایہ ہمیشہ ان پر رہے۔ یہ صحابہ آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے پاس رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے نرم رہنا چاہیے، ہمیں اپنی سوسائٹی کے لیے نرم بننا ہے، ان کے لیے نرمی اختیار کرنی ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا چاہیے، نرمی کا برتاؤ، رحمت کا برتاؤ اور شفقت اور مہربانی کا برتاؤ۔ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ایسا ہی بننا ہوگا، چاہے ہم میں سے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، چاہے ہم میں سے کوئی لیڈر ہے یا عام انسان ہے، ہم میں سے ہر ایک کو، اس لیے کہ آج کے دور میں تقریباً ہر انسان اپنی جگہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، لیکن لیڈر یا بڑا آدمی یا رہنمائی کرنے والا رہبر بننے کے باوجود اس کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے، مہربانی کا برتاؤ کرنا چاہیے، شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور ہم تو جانتے ہیں اور ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا قائد، ہمارا رہبر اور رہنما، ہمارا پیغمبر اور رسول اور ہمارا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر ہمارے وہ قائد ہیں، اگر وہ ہمارے امام ہیں، ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، ان کے لیے مہربان بن گئے، ان کے لیے رحمت بن گئے، ان کے کام آنے والے بن گئے، ان کی مصیبتوں کو اٹھانے والے بن گئے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بن گئے، ان کی مصیبتوں پر، ان کی تکلیفوں پر آپ پریشان ہونے والے، اور یہ جو تکلیفیں آپ کو دے رہے ہیں اس پر صبر کرنے والے۔ تو اگر ہمارے امام اور ہمارے رہبر اور ہمارے قائد، ہمارے پیغمبر اور رسول لوگوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کیا، اور اس میں آپ نے چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا اور اعلیٰ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ساری مخلوقات خدا کے لیے یکساں تھی۔ آپ نے دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ تو ہم انسانوں کے لیے اور خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے یہ لازم بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ایسا ہی بننے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگتے، یہ آپ کے قریب نہیں آتے۔ نرمی سے لوگ قریب آتے ہیں اور گرمی سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ گرمی چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے زیادہ قریب انسان نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ میں دوسروں کے لیے نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسروں کی جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے،
اور لوگوں کو معاف کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العالمین نے فاعف عنہم، ان سے معاف کر لیا کیجیے، آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر لیا کیجیے، درگزر کر لیا کیجیے، نظر انداز کر لیا کیجیے۔ تو ایسا ہی ہمیں اپنے معاشرے کے لیے بننا ہے، جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت بیان فرمائی اور فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجیے۔ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کیجیے، مغفرت طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری بھی خطائیں معاف فرمائے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ان صحابہ کرام کو آپ مشورے میں شامل کر لیا کریں۔ لہٰذا ہم میں سے جس کے ہاتھ میں بھی لوگوں کی رہنمائی ہے، ہم میں سے جو جس انداز سے بھی بڑا بنا ہوا ہے یا لیڈر اور سربراہ بنا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے لوگوں سے مشورہ ضرور طلب کیا کرے، اس لیے کہ مشورے کے اندر خیر ہوتا ہے، اس لیے کہ مشورہ کرنے کے بعد انسان سے چوک نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ جو لوگوں نے مل کر کوئی فیصلہ کیا ہوتا ہے، مشورے سے کوئی بات کی ہوتی ہے، مشورے سے کوئی معاملہ طے کیا ہوتا ہے، اس میں پھر اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ یہاں ہم سب لوگ انفرادی طور پر ہمارے من میں جو آتا ہے ہم وہ کر گزرتے ہیں، جس کے اندر پھر بہت ساری خرابی آتی ہے، جس میں پھر بہت سارا فساد آ جاتا ہے، اور جو بھی معاملہ جو بھی کام ہم کرنے جاتے ہیں وہ ہم اچھی طرح سے انجام نہیں دے پاتے۔ تو معاشرے کے اندر ان ساری باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورہ کرنے کے بعد آپ کسی کام کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیں، وہ کام کریں، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے وہ کام پھر کرتے رہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان کیا گیا۔ اور اگلی آیت جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، اس میں تو واضح طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ رحمت کا برتاؤ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، اور یہی برتاؤ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، یہی برتاؤ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، یہی برتاؤ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہمسائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں یہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور یہی برتاؤ کرنے کی قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے، یہی برتاؤ کرنے کی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، جو سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 128 ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں یاد رکھو کہ تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے آیا ہوا ہے، تم ہی میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔
عزیز علیہ ما عنتم، گرا گزرتا ہے اس رسول پر جب تم لوگ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی کسی مشکل میں پھنس جاتا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، اس کو کوئی مصیبت آ جاتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ احساس اور یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا فلاں بھائی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، اور اس کی مصیبت کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہوئے ہو؟ تو ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ایسا ہی بننا چاہیے کہ دوسرے کی مصیبت کو ہم اپنی مصیبت سمجھیں، دوسرے کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی سمجھیں، دوسرے کی حاجت کو، ضرورت کو ہم اپنے حاجت سمجھیں، اپنی ضرورت سمجھیں۔ تو اس طرح سے دوسروں کے کام آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ تھا۔ تو فرمایا تمہاری مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو برداشت کرنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی یا کوئی امتی کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرتا تھا۔ اتنے شفیق تھے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مہربان اور اتنے رحم دل، اور اتنی کریمانہ صفات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے حریص علیکم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول بن کر آئے ہیں، تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں، ہر وقت اپنی امت کی فکر لگی ہوئی ہے، ہر وقت اپنی امت کے بارے میں پریشان ہے، ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میری امت کا اللہ رب العالمین بھلا کرے، میری امت کو اللہ رب العالمین معاف کرے، میری امت کو اللہ رب العالمین بخش دے، اللہ رب العالمین اس امت کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہمیشہ فکر مند رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حریص علیکم، بہت ہی حریص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر، یعنی تمہاری حفاظت کی فکر، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کی بھلائی کی فکر ہمیشہ لگی رہتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رؤوف ہیں، محبت کرنے والے، رأفت و رحمت کے پیکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والے، مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ بلکہ ایک والد جو اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر شفقت کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ۔ تو فرمایا رحیم اور رحم کرنے والے، اپنی امت پر رحم کرنے والے، اپنی امت میں مومنین پر رحم دل اور مہربان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہی صفات جو ہمارے امام اور ہمارے قائد اور ہمارے رہبر اور ہمارے اسوہ اور ہمارے ماڈل اور آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، وہی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی، اور یہی صفات صحابہ کرام کے اندر تھی۔ رحمت کی صفت اللہ رب العالمین نے سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت کی صفت تو تھی، اور یہ بات واضح ہے اور یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنے والے، وہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اندر بلند ترین مقام رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات کے معترف، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ کرام، ان کے اندر بھی یہی صفت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کا ساتھ نبھایا، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے سخت لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصف پیدا کرنے کے لیے بھرپور تربیت فراہم کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس تربیت کو حاصل کیا، اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان کی صفت اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنے والے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، اپنی امت پر رحمت کرنے والے تھے، اپنی امت کے لیے رحیم تھے، شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی شخص اپنی کوئی حاجت اور ضرورت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت اس کے ساتھ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وعدہ کر لیتے، اور پھر اس وعدے کو پورا بھی کر لیتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ان کان عندہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز ہوتی تو اس انسان کو دے دیتے، اس کی حاجت اگر پوری ہونی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تو اس کی حاجت ضرور پوری کر لیتے۔ آگے فرماتے ہیں وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَجَاءَ عَرَبِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ نماز بہت بڑی عبادت، بہت اہم عبادت، اس جماعت کے ساتھ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، یعنی تکبیر جس کو ہم کہتے ہیں، تکبیر پڑھ لی گئی، لیکن اسی اثنا میں ایک گاؤں کا آدمی آتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیتا ہے، کپڑے کو پکڑ کر وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت اور حاجت کو رکھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انما بقی من حاجتی یسیرہ واخاف ان انساها، کہ مجھے اس آدمی کی حاجت کو پورا کرنا باقی رہ گیا ہے، باقی لوگوں کی حاجات تو میں نے پوری کر دی، ان کی ضرورتوں کو میں نے نپٹا دیا، لیکن اس ایک آدمی کی حاجت میں ابھی تک پورا نہیں کر سکا، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے آپ انتظار کیجئے، اسی طرح سے صفوں میں رہیے، میں اس آدمی کی حاجت کو پورا کر لیتا ہوں، میں آ کر آپ کو نماز پڑھاؤں گا۔ نماز جیسی اہم عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کر دیتے ہیں اور پہلے اس انسان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ایسا ہی بننے کی کوشش کرنی ہے کہ دوسرے کی حاجت اگر ہماری استطاعت میں ہے کہ ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے، ہمیں اس کی حاجت کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ بعد میں اس کی حاجت کو پورا کرنا بھول جاؤں، لہٰذا ابھی مجھے یاد ہے اور اس انسان نے مجھے یاد دلا لیا ہے، لہٰذا میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حتی فرغ من حاجتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، ثم اقبل فصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور نماز پڑھائی، نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں لائی ہے۔ تو بہرحال
دوسرے لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والا ایک انسان کو بننا چاہیے. ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ سے کسی کا بھلا ہو، میں کسی کے کام آؤں، میں کسی کی مدد کروں. تو انسان کو ہمیشہ اس طرح سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور معاشرے کے اندر جو بھی انسان رہتا ہے، اگر وہ طاقتور ہے، کمزور ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، جس انداز کی بھی اس کے پاس کوئی حاجت اور ضرورت ہے، انسان کو ہمیشہ اس کی حاجت، اس کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ طریقہ ہمیں سکھایا، یہ تعلیم دی ہمیں، یہ منہج ہمیں دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہ بات، اور اگلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رفیق بھی تھے، لوگوں کے ساتھ رفاقت کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رفیق بننے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ رفاقت کو انجام دینے کی ہم کوشش کریں. فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حامیم السجدہ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے، اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس کی برائی کو یا آپ اس کی تکلیف کو یا آپ اس کی طرف سے آئی ہوئی ایذا کو کیسے دور کریں، کیسے اس سے بچیں، کیسے اس کو ہٹائیں. اللہ رب العالمین نے بہترین طریقہ ہمیں سمجھایا ہے، بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو کوئی ستاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ظلم کا برتاؤ کرتا ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کو کیسے ہٹایا جائے، اس کو کیسے اپنے آپ سے دور کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس کا مقابلہ ایسے کریں جو بہترین طریقہ ہو، بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کریں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کی ایذا پر صبر کرے. بہترین طریقہ یہی علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہی طریقہ بیان کیا ہے کہ اس کے شر کے مقابلے میں آپ صبر کریں، اور اس کی گالیوں کے مقابلے میں آپ خاموش رہیں. اس کی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دیں، اگر وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو آپ صبر کریں. تو یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقہ تو یہ ہے. لیکن کسی مقام پر انسان کو اپنے جسم میں یا اپنی جان جانے کا خطرہ بھی محسوس ہو سکتا ہے، جان پر بھی باری آ سکتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو اپنے آپ کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے، جیسے بھی ہو سکے اس کو اپنی جان بچانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن پہلی فرصت میں اس کو صبر کرنا ہے، اور گالی کا مقابلہ گالی سے نہیں کرنا ہے، گالی کے بدلے میں گالی نہیں دینی ہے، جھگڑے کے بدلے میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی کے بدلے میں لڑائی نہیں کرنی ہے، ایذا کے مقابلے میں ایذا نہیں پہنچانی ہے، تکلیف کے مقابلے میں تکلیف نہیں دینی ہے. پہلے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان صبر کرے اور اس کی تکلیف کو سہے، اور اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کی کوشش کرے. یہ بہترین طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس انداز کے ساتھ ہمیں دوسرے کی تکلیف کا مقابلہ کرنا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کے مقابلے میں کریں گے، جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، جو آپ کو گالی دے رہا ہے، جو آپ کو ستا رہا ہے، جب آپ اس کے مقابلے میں بہترین اخلاق کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کا اثر یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ انسان جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. وہ انسان جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی
یا وہ انسان آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا، جب آپ نے اس کی دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیا بلکہ الٹا آپ نے اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا، اچھا برتاؤ کیا، اخلاق کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پیش آئے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ دشمن جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اور اس کی مثال ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ لوگوں نے آپ کو کتنا ستایا، لوگوں نے آپ کو کون کون سی تکلیفیں نہیں دی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تکلیفوں کے مقابلے میں صبر کیا، گالی نہیں دی، بد کلامی نہیں کی، بد زبانی سے ان کے سامنے نہیں گئے، بلکہ آپ نے بہترین اخلاق کے ساتھ ان کا سامنا کیا، بہترین اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ آج آپ کے ساتھی بن گئے، وہ آپ کے ماننے والے بن گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو مختصراً ہمارے سامنے اتنی واضح مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہمیں کسی کی تکلیف کا مقابلہ تکلیف سے نہیں کرنا چاہیے، گالی کا مقابلہ گالی سے نہیں کرنا چاہیے، بدتمیزی کا مقابلہ بدتمیزی سے نہیں کرنا چاہیے، فحش کلامی کا مقابلہ فحش کلامی سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایسا بننے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ایسا ہی بننے کی کوشش کرنی ہے، ویسا ہی جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ویسا ہی جیسے صحابہ کرام تھے، ویسا ہی جیسے اس امت کے بڑے بڑے لوگ تھے، علماء کرام تھے، محدثین تھے، تابعین تھے، تابع تابعین تھے، اولیاء کرام تھے، وہ بھی اسی طرح سے اخلاق کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور مصیبت کے مقابلے میں صبر کرنا، کسی کی تکلیف کے مقابلے میں صبر کرنا، کسی کے گالی گلوچ کے مقابلے میں صبر کرنا، کسی کے ایذا کے مقابلے میں صبر کرنا اور اس کو جواب نہ دینا بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین انہی کو عطا کرتا ہے جو بڑے قسمت والے ہوتے ہیں، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ تو نصیب والوں کو یہ عطا ملتی ہے، قسمت والوں کو یہ اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، جو کسی گالی دینے والے کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ جو گالی دے اس کا گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے، صبر کیا جائے، اور آپ کے صبر کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے بدلے میں فرشتے اس کو جواب دے رہے ہیں اور فرشتے آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر اس رفق اور نرمی کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ رب العالمین مہربانی کرنے والا ہے اور وہ مہربانی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، مہربانی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، فرمایا فی الامر کلہ، تمام قسم کے معاملات کے اندر اللہ رب العالمین رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور آخری بات، ایک مسلمان اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے گالی گلوچ اور فحش کلامی سے، بدتمیزی سے، بد کلامی سے، بے شرمی کی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، ہمیشہ اپنے دامن کو ان غلاظتوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زبان کو کبھی گندا نہیں کرتا، برے الفاظ کہہ کر، برے کلمات کہہ کر، برے جملے کہہ کر، گالی دے کر، بد کلامی کر کر، اس طرح سے وہ اپنی زبان کو گندا نہیں کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت پیاری حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت جامع کلام ہے،
اور فرمانے والے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اتدرون من المفلس، اتدرون من المفلس؟ صحابہ میرے ساتھیوں، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا وہی جواب جو ہمارے ذہن میں ہے۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں غریب وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا اس کے پاس بالکل نہ ہو، تو ہم اسی کو غریب سمجھتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو غریب ہوتا ہی ہے دنیاوی لحاظ سے، مال نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، یہ تو غریب ہے، لوگ اسی کو غریب سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں سب سے بڑا غریب تو وہ ہے، سب سے بڑا مفلس اور نادار انسان وہ ہے۔ فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس تو وہ ہے من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے آئے گا، بصلاۃ، خالی ہاتھ نہیں آئے گا، نماز ہوگی اس کے پاس، وصیام، روزے ہوں گے اس کے پاس، وزکات، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، ان عظیم اعمال کے ساتھ وہ آیا ہوگا، ان فرائض اسلام کو ادا کرنے جیسے عظیم اعمال کے ساتھ وہ آئے گا اللہ کے دربار میں۔ لیکن فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی وقد شتم ھذا، یہ اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز لے کر بھی آئے گا کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں انسان کو اس نے گالی دی ہوگی۔ فرمایا وقذف ھذا، دوسرے کو تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، اور تیسرے کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، چوتھے کا خون کیا ہوگا۔ فرمایا وضرب ھذا، اور پانچویں کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا، لات سے مارا ہوگا، یا کسی اور طریقے سے ستایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، کسی اور طریقے سے دبانے کی کوشش کی ہوگی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا کیا ہوگا، ان اتنے روزوں کا کیا ہوگا، اس نماز کا کیا ہوگا، ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس گالی جس کو گالی دی ہوگی اس کے حسنات اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر اس کو دی جائیں گی، اور دوسرے کو بھی اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر کچھ حصہ اس کو دیا جائے گا، اور اس طرح سے اس کی ساری نیکیوں کا ٹھیلا ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی نیکیوں کا ٹھیلا ختم، اور ان کے گناہ ابھی اس کے اوپر جاری ہیں، ابھی ان کے گناہ ختم نہیں ہوئے، جو اس نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی وہ باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہوں گی، تو ان کے گناہ اسی پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح سے پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے آپ پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور مختصراً یوں کہ ہمیں ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی مکمل اور سچا پکا مسلمان اور مومن بننے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، پروردگار ہماری قرضداری کو دور فرما، پروردگار ہماری مجبوری کو دور فرما، پروردگار ہماری کمزوری کو دور فرما، پروردگار ہماری تمام قسم کی مصیبتوں کو ٹال دے، پروردگار ہماری تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار سب کی تکلیفوں کو دور فرما، پروردگار سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ بہت سارے حضرات نے مدینہ شریف کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ایک نوجوان صدام حسین ولد عبدالرشید نائک ہانجوس، جن کے لیے ہم نے پچھلے جمعہ میں یہاں دعا کی تھی،
لیکن اس جمعہ میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے والد صاحب نے مسجد شریف کے لیے 1000 روپیہ، مدرسے کے لیے 1000 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ نذیر احمد نائک صاحب کوٹ سے مسجد شریف کے لیے جو پچھلے جمعہ کو انہوں نے یہ دیا ہے، مسجد شریف کے لیے 6 کھڑکیاں دی ہیں۔ دادا دادی کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفور و مرحوم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اپنے والدین کے لیے دعائے شفا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو شفا نصیب فرمائے۔ اور اہل و عیال کے لیے دعائے خیر و برکت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو بھی خیر اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اہل و عیال کو بھی تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے اہل و عیال میں جو بھی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، پروردگار مرد ہیں یا عورتیں، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ایمان عطا فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح سے زوج شبیر احمد پاشال سے دعائے خیر کی درخواست کرتی ہیں، 50 روپیہ دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے سنا ہوگا کہ سیرن کے ایک رہنے والے چاچا رستم صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ محترم عبد الرحمن سحمد صاحب جو داچھاڑ کے رہنے والے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، وہ بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پرسوں ترنا سے ایک جوان کی وفات ہوئی، محمد شفیع ولد عبد الرشید ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفور و مرحوم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے یا میرے ذہن میں ان کے نام نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مغفور و مرحوم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور حلوگن سے ہمشیرہ نے مسجد شریف کے لیے 200 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، جو بھی مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ کوٹ سے ایک صاحب دعائے خیر کی درخواست کرتے ہیں، 1000 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر عطا فرمائے۔ کوٹ سے ایک اور صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا فرمایا ہے، 500 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو خیر اور عافیت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے بلال احمد صاحب ہانجو سے اپنے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، مسجد شریف کے لیے کھڑکی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح سے محمد شریف صاحب کے نام ایک ہمشیرہ نے، ایک خاتون نے 500 روپیہ دیا ہے، جن کا تعلق ہانجو سے تھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ ہانجو سے ہی ایک اور صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں، اور ایک صاحب جن کا نام فرید احمد ہے، انہوں نے بھی 100 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے، جو بھی نیک مقصد ہے اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ محمد اسماعیل صاحب آکرن سے 100 روپیہ دے رہے ہیں، اور ایک صاحب تراگن سے کھڑکیوں کے لیے 700 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور صاحب جو ہے دعائے خیر کی درخواست کرتے ہیں، 100 روپیہ دے رہے ہیں، یاسر احمد صاحب ہانجو سے والد کے نام 200 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے اور ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک ہمشیرہ والد کے نام اور اہل و عیال کے لیے دعائے خیر کی درخواست کرتی ہیں، 200 روپیہ دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل و عیال کو خیر اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ ایک اور خاتون ہانجو سے دعائے خیر اور اموات کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو خیر عطا فرمائے۔